ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، اصلاح میڈیا کی طرف سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہفتہ وار ایک درس ہوا کرے گا، جو الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اور ان کے باہمی اختلافات کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے جو کچھ اشکالات روافض اور نیم روافض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے جوابات اور دلائل و براہین سے مزین گفتگو، یہ الحمدللہ اہل حدیث کا طرہ امتیاز ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مشاجرات صحابہ میں سکوت پر محدثین کرام کو ننگی گالیاں اور نیم روافض کی دو رخی۔ کچھ اہم باتیں جو اس پورے لیکچر میں کی جائیں گی، ایک تو مشاجرات صحابہ کا مسئلہ کیا ہے اور مشاجرات صحابہ میں سکوت سے کیا مراد ہے۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے۔ نمبر دو، کیا مشاجرات صحابہ میں سکوت کرنا یہ کتمان حق ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کو چھپانا، حق لوگوں کو نہ بیان کرنا، کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے؟ تیسری بات، اس حوالے سے جو سلف کا اجماعی موقف رہا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت کرنا ہے، اس پر قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اس حوالے سے فتویٰ اور عمل کیا ہے؟ اور نمبر چار، نیم روافض جو مشاجرات صحابہ میں سکوت کرنے کی وجہ سے اہل سنت اہل حدیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں منکرین حدیث قرار دینے کی سازش کرتے ہیں، خود ان کی دو رخی اور منافقت اس حوالے سے کیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ پورا لیکچر، یہ ایک بھرپور بیان ہوگا انشاءاللہ، جس کو سننے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو نیم رافضیوں نے بہت ساری باتیں، بہت سارے اشکالات ڈالے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اس ایک بیان سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، مشاجرات صحابہ سے کیا مراد ہے؟ مشاجرات کا معنی ہے اختلافات، جھگڑے، کشمکش۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی اور کوتاہی کا صدور عین ممکن تھا۔ جس طرح روافض اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، یا کم از کم وہ اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، امتی معصوم نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا صحابہ کرام سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ممکن ہے، اور اس بنا پر کسی صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف ہو جانا یہ بھی عین ممکن ہے۔ یہ جو اختلافات، تنازعات، بسا اوقات لڑائی جھگڑے
تک نوبت پہنچ گئی، ان اختلافات میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اہل سنت جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ جو ان کے باہمی اختلافات ہیں اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس پر ایک بھرپور لیکچر الحمدللہ میں کچھ سال پہلے وہ دے چکا ہوں، اور وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاکستان پر موجود ہے، جس کا عنوان تھا کہ باغی گروہ کا تحقیقی جائزہ، کہ باغی گروہ جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ کون ہے، اور اس حوالے سے سلف کا موقف کیا ہے، وہ باغی گروہ کسے سمجھتے ہیں اور اس باغی گروہ پر حکم کیا لگتا ہے، اور اس باغی گروہ کے بارے میں موقف کیا رکھنا ہے۔ تو وہ الحمدللہ پورا کا پورا لیکچر ہماری ویب سائٹ پر ahlsunnatpk.com اس پہ بھی موجود ہے، آپ حضرات جو شوقین ہیں وہ اسے سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارا موضوع یہ تھا کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا جو اجماعی موقف ہے اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سب شامل ہیں، اور اس لیکچر میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں نے ہر دور میں، یعنی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ہر دور میں سلف صالحین اہل سنت جو موقف بیان کرتے رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، اس پر میں بحوالہ سارے دلائل ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہو اس کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا شروع کر دی جائیں۔ دیکھیں، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ اسلام کا دشمن بھی ہے، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی قوم کی دشمنی، یعنی وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن اس کی دشمنی پھر بھی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم ہمیشہ عدل کا دامن ہاتھ میں رکھو، عدل کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی اسی عدل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جب کفار کے بارے میں، دشمنان اسلام کے بارے میں ہم نے عدل کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مقدس اور معتبر ہستیاں ہیں اسلام کی، ان کے بارے میں کیا کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹے پراپیگنڈے ان کے بارے میں کرتا رہے، اور جو باتیں اور جو غلطیاں ان سے صادر ہی نہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالتا رہے؟ تو اس لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور صرف صحابہ کرام جو عام اصطلاح میں جن کو روافض وہ دشمنان اسلام سمجھتے ہیں معاذ اللہ، صرف ان کا نہیں، ہم تو اہل بیت کا بھی، ہم اہل بیت کو بھی صحابہ کرام میں ہی شمار کرتے ہیں، ہماری صحابیت کی تعریف میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور عام صحابہ کرام بھی شامل ہیں، ہم سب کا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ۔ اہل بیت پر جو اپنی زبان تان دراز کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا بھی مدلل اور مبرہن جواب دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا جو یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان ہے اور ہماری ویب سائٹ ہے ahlsunnatpk.com، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر شاہد ہیں۔ تو مشاجرات صحابہ پر مسلمانوں کا موقف ہر دور میں کیا رہا ہے اس پر میں نے پورا ایک لیکچر دے دیا ہے، اس کا آپ کو حوالہ بھی دے دیا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اب مشاجرات صحابہ پر سکوت کیا ہوتا ہے؟ مشاجرات صحابہ پر سکوت کرنا ہے، سلف صالحین یہ کہتے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں ہم نے ثابت کیا، سلف صالحین یہی کہتے رہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم نے سکوت کرنا ہے۔ تو سکوت سے دو طرح کا سکوت مراد ہے، ایک تو سکوت یہ ہے کہ اس پہ تبصرہ آزمائی نہیں کرنی، یعنی صحابہ کرام دو صحابہ کرام ہیں یا دو گروہ ہیں صحابہ کرام کے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں، مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں آپ نے ٹانگ نہیں اڑانی، ایسا کوئی تبصرہ نہیں کرنا جس میں آپ کسی کو درست کہہ رہے ہوں، کسی کو غلط کہہ رہے ہوں۔ ہاں، اگر قرآن و سنت کی کوئی دلیل اس پر موجود ہے تو آپ وہ دلیل تو ذکر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے موقف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن
جس صحابی کی یا جس گروہ کی غلطی ہے اس غلطی پر آپ پھبتی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے الیاذ باللہ والعیاذ باللہ نعوذ باللہ کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، وہ اسلام کا یہ نقصان کر دیا اور یہ ہو گیا، دین کا بیڑا غرق کر دیا، اس طرح کی باتیں آپ نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ ایک تو سکوت سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام کے تنازعات، ان کے مشاجرات، ان کا ذکر کرتے وقت آپ طرفداری نہ کریں، کسی ایک گروہ کے ہو کر رہ جائیں، کہیں کہ ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اختلافات کو ذکر کر کے آپ کہیں کہ ہم تو علی کو ماننے والے ہیں، ہم معاویہ کو نہیں مانتے، یا کوئی کہے کہ ہم تو معاویہ کو ماننے والے ہیں، ہم علی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم علی کو نہیں مانتے، یا یہ کہیں کہ فلاں جو صحابی ہے اس کے بارے میں میرے دل میں رنج ہے، میں اس کے بارے میں میرا دل میلا ہے، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا۔ تو یہ ایک تو سکوت سے یہ مراد ہے کہ تبصرہ آرائی نہ کی جائے اور صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کا کوئی بھی پہلو اس کو نہ اپنایا جائے۔ ایک تو مشاجرات صحابہ سے سکوت سے یہ مراد ہے۔ دوسرا سکوت کا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اتنی مینٹل اپروچ نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی اختلافات کے معاملات کو سن کر اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھ سکیں، یعنی جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے دین کی بنیادی معلومات سے ناواقف ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ سلف صالحین کا، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے باہمی تنازعات اور اختلافات کے حوالے سے، ان کو اگر ہم بتائیں گے تو ضرور یہ سن کر کسی نہ کسی کی سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بغض، نفرت، عناد رکھ لیں گے اور ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صحابہ کرام کے جو باہمی مشاجرات ہیں وہ بیان ہی نہ کریں، یعنی ایک شخص کے سامنے ایک بات نہیں ہے صحابہ کرام کے اختلافات کے حوالے سے، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک تو اس کی مینٹلی اپروچ نہیں ہے اور دوسرا آپ اس کو خام خواہ کیسی بات بتائیں کہ وہ اس میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے کسی بربادی کی طرف چلا جائے اور ہلاکت کی طرف چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتاتا ہے، انسان تھے وہ بھی، معصوم عن الخطا تو نہیں تھے، روافظ کی طرح ہم تو نہیں سمجھتے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ عام بندہ سن کر ان کے بارے میں بڑا غلط تبصرہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ یہ جو لوگ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیم روافظ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، ان کی کوئی غلطی یا ان کی کوئی کوتاہی اس کو دیکھ کر اس پر ایسا تبصرہ اور ایسی حاشیہ آرائی کرتے ہیں کہ والعیاذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو جی یہ کر دیا، دیکھو جی وہ کر دیا۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر ان کا کوئی واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا وہ بیان کیا جائے، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منسوب ہوتا واقعہ، تو یہ لوگ زبان درازی کرنا شروع کر دیتے، یہ لوگ خود ہی زبان درازی کرنا شروع کر دیتے۔ یا ایک عام شخص اس کو یہ بیان کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ہو سکتا ہے کہ بری بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آ جائے۔ اس حوالے سے کچھ مثالیں ہم انشاءاللہ وہ لیکچر میں کے اینڈ میں پیش کریں گے، جہاں ہم نے کہا ہے کہ نیم روافظ کی دو رخی کی کئی مثالیں ہم پیش کریں گے۔ تو یہ سکوت کا دوسرا پہلو ہے کہ جن لوگوں کی مینٹلی اپروچ نہیں ہے کہ وہ حق و انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، ان کے سامنے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ بیان ہی نہ کیا جائے۔ یہ سکوت کے دو پہلو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ سلف صالحین ان دونوں پہلوؤں پر عمل پیرا تھے اور دونوں حوالے سے وہ سکوت کرنے کے بارے میں کہتے تھے۔ اب یہ تو یعنی سلف کا ایک اجماعی اور اتفاقی موقف ہے، جیسا کہ ہم اس لیکچر میں ثابت کر چکے ہیں، لیکن ایک انجینئر صاحب جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ہر شخص کے سامنے بیان نہ کرنا بھی انکار حدیث ہے۔ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
وہ جو الفاظ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بیان کیے ہیں، وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ یوٹیوب میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو آپ حدیث کو بیان کریں پھر کہیں کہ ہم نے نہیں اسے ماننا، ہم نے نہیں عمل کرنا، جس طرح ہمارے دیوبند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رفع الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری انکار حدیث کی شکل یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی مینٹلی اپروچ کو دیکھتے ہوئے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ اسے بیان نہیں کرتا تو وہ انکار حدیث کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ تو منکر حدیث ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک تو دلائل پیش کریں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کیا ہے اس حوالے سے، اور پھر صحابہ کرام خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ہم پیش کریں گے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کم از کم 6 حدیثیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ساری کی ساری صحیح الاسناد ہیں، صحیح سند والی ہیں، اور یہ صحیح الاسناد اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پمفلٹ کے اوپر انجینئر صاحب نے لکھا کہ جھوٹی اور ضعیف روایات سے پاک ہے، لیکن اندر سارا خام مال اسی طرح لوڈ بھی کیا ہوا ہے، درجنوں ضعیف روایتیں بھی ذکر کی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم 6 حدیثیں پیش کریں گے یہ ساری کی ساری صحیح سند والی ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی کمزور سند والی نہیں ہوگی۔ اور ہم اپنے لیکچر میں جب بھی کوئی ضعیف روایت اگر ذکر کریں گے تو ساتھ میں تنبیہ کریں گے، اس کا رد کرنے کے لیے یا بطور فائدہ بیان کرنے کے لیے لوگوں کو علم ہو جائے، اس کی ہم وضاحت کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ان 6 احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے اپنے سامعین کو اور مخاطبین کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث یا اہل سنت جو ہیں وہ مشاجرات صحابہ کی حدیثیں جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں لوگوں سے، ان کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے تو بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور کتمان علم کا یہ نقصان ہے اور اس پر یہ وعیدیں ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جو احادیث آج میں ذکر کرنے والا ہوں، 6 کریٹیکل احادیث تو وہ ہیں جو سکوت کے حوالے سے ہیں کہ کسی مسئلے پر کسی حدیث کو کبھی بیان کرنے سے رکا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ مثالیں میں دو رخی کی ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی صحیح احادیث سے ذکر کروں گا، خصوصاً صحیح مسلم سے، جو صحیح مسلم امام صاحب نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، اور انجینئر صاحب اسی کو بنیاد بنا کر اہل سنت پر اٹیک کرتے ہیں کہ اہل سنت امام مسلم کے منہج پر نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم تو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں میں نے عوام الناس کے لیے لکھی ہیں، یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو حدیثیں 6 پلس کچھ اور میں آج اپنے لیکچر میں ذکر کروں گا، ان میں سے اکثر حدیثیں آپ نے مرزا صاحب کی زبانی کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور انہوں نے اپنے لیکچرز میں وہ حدیثیں بیان نہیں کی ساری کی ساری۔ تو کیا اسے کتمان حق کا نام دیا جائے گا؟ کیا اسے کہا جائے گا کہ مرزا صاحب نے ان حدیثوں کو چھپا لیا ہے؟ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چھپانا یہ ہوتا کہ اہل حدیث یا اہل سنت علماء ان احادیث کو کبھی بھی کسی بھی صورت بیان ہی نہ کرتے، کتابوں سے ہی انہیں نکال دیتے، کتابیں مختصر کر دیتے، ان حدیثوں کو چھانٹ دیتے، نکال ہی دیتے۔ لیکن حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، مدارس میں وہ ساری کی ساری کتابیں طالب علموں کو مکمل پڑھائی بھی جاتی ہیں، صحیح بخاری بھی، صحیح مسلم بھی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ بھی مکمل بھی پڑھائی جاتی ہیں، بخاری مسلم تو ہر مدرسے میں تقریباً مکمل پڑھائی جاتی ہے۔ تو چھپانے کا کیا معنی ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث علماء نے یا اہل سنت علماء نے ان حدیثوں کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے تحت جن لوگوں کی مینٹلی اپروچ تھی ان کو بیان کی، اور جو لوگ مینٹلی طور پر تیار نہیں تھے کسی فتنے جو پیش آ سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے، تو اس کو انہوں نے احادیث سنانے سے اجتناب کیا ہے۔ تو حدیث چھپائی نہیں ہے، علم چھپایا نہیں ہے، بلکہ علم کو اس جگہ بیان کیا ہے جگہ وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور جہاں نقصان کا اندیشہ ہے وہاں چھپا لیا ہے، وہاں اسے روک لیا ہے۔ چھپایا سب لوگوں سے نہیں ہے، کچھ لوگوں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
ہم دلائل کے ساتھ یہ باتیں ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، پہلی جو کریٹیکل حدیث ہے، یعنی جسے نص قطعی کہتے ہیں، اس معاملے میں کہ کوئی بات اگر لوگوں کی ذہنی سطح کے اوپر ہو تو اس وقت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس کو لوگوں سے چھپا لینا چاہیے، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 126 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی خالہ لگتی ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، یا عائشہ لولا قومک حدیث عہدہم بکفر لنقضت الکعبہ، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کفر سے ان کا واسطہ نہ رہا ہوتا، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا۔ خانہ کعبہ کا جو حصہ تعمیر شدہ ہے نا اب بھی، وہ تھوڑا ہے اور کچھ حصہ باہر چھوڑا گیا ہے، حتیم جسے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا معاملہ یہ ان کی ذہنی سطح سے اوپر ہو اور کوئی فتنے کا سبب بن جائے، ان کے ذہن میں شیطان کو ایسی بات ڈال دے جی خانہ کعبہ کو نبی نے ڈھا دیا، اور اس وجہ سے اسلام کے حوالے سے کوئی بات ان کے ذہن میں جو خرابی نہ آ جائے، اس لیے میں خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں رہا ہوں۔ تو فجعلت لہا بابین، میری خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناتا، ایک تو باب یدخل الناس و باب یخرجون، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور ایک سے نکلتے، تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر ایک تو وسیع کرتا، اس کے 2 دروازے بنا دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایک اپنی خواہش جس پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تو یقیناً حدیث نبوی ہی ہوتی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا، اور آپ کی شدید خواہش ہے اور یہ ایک بہترین عمل بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا کہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، ان کی مینٹلی اپروچ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من ترک بعض الاختیاری مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر ایک اچھی بات اور ایک اچھا نیک عمل اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اس پر قائم کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک قول بھی لے کر آئے ہیں جو ان سے صحیح سند سے ثابت ہے، احادیث بھی ہیں، لیکن احادیث سے پہلے امام صاحب ایک اور یعنی ایک قول لے کر آئے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کے نام نہاد دعوے دار ہیں نا، آج انشاءاللہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی وہ قول سننے کے بعد۔ اور اس پر امام صاحب نے جو باب قائم کیا ہے وہ بھی کیا بات ہے، فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون علم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کا بیان کہ احادیث بیان کرنے والا قرآن حتیٰ کہ علم کی بات کی ہے نا، علم وحی قرآن حدیث حتیٰ کہ اجماع بھی، یعنی کوئی شخص قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا ہے، وہ کچھ لوگوں کو تو قرآن و حدیث بیان کرے، وہ جو خاص قرآن و حدیث کا کوئی مقام ہے، اور کچھ لوگوں کو بیان نہ کرے، کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں اور گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ امام صاحب نے یہ باب قائم کیا، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ان سے ثابت ہے سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ذرا کچھ اور احادیث میں یہاں ذکر کر دوں۔ دوسری حدیث جو اس حوالے سے کریٹیکل ہے، یعنی نص قطعی ہے، کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بسا اوقات بعض لوگوں سے چھپا لینی چاہیے، وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے والی وحی ہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والی حدیث ہی ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ یہ بات سنا کر آؤ، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں 31 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں۔ یہ صحیح مسلم بھی عوام الناس کے لیے جو امام مسلم نے لکھی ہے نا، بعض لوگ یہ بڑا قول پیش کرتے ہیں امام صاحب نے صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھی ہے، یہ لوگ حدیثیں چھپا لیتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے کیا اس طرح بیان کی ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے امام صاحب نے اسے ذکر کیا، کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر و عمر بھی موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر لگ گئی، ہمیں ڈر محسوس ہوا کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو گیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں آئے، ہم ڈر گئے، ہم اٹھے اور تلاش کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر کر اٹھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، تو میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا، بنو نجار کا باغ تھا، میں اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، مجھے دروازہ ہی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ دروازہ کسی خفیہ مقام پر ہو، یا پریشانی کے عالم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک نالا دیکھا جو باغ کے اندر داخل ہو رہا تھا باہر سے، جس سے پانی باغ میں جاتا تھا، تو میں سمٹ کر اپنے آپ کو میں نے سمیٹا اور نالے میں داخل کر دیا، جس طرح کوئی بلی وغیرہ کسی چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہو کر نکلتی ہے، تاکہ میں باغ کے اندر چلا جاؤں اور دیکھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ہیں؟ تو میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتایا اللہ کے رسول اس طرح آپ اٹھ کر آئے ہیں اور کافی دیر لگا دی، آپ واپس نہیں گئے، ہم ڈر گئے، تو میں تلاش کرتا کرتا آپ کو ادھر آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اذهب بنعلی ہاتین، میرے 2 جوتے لے جاؤ۔ جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیے کہ جو پیغام بھیجنے والا ہوں وہ بڑا اہم ہے، اور کہیں لوگ اس پیغام کو اوپرا نہ سمجھیں کہ یہ تو عجیب و غریب پیغام ہے اور اس کو ماننے سے پس و پیش کریں، تو جوتے ساتھ دے دیے تاکہ پتہ چلے واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بھیجا ہے یہ پیغام دے کر۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، میرے جوتے لے جاؤ اور جوتے دکھا کر، یعنی پوری جسے کہتے ہیں ثبوت دے کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، جو بھی دل کے یقین سے یہ گواہی دے رہا ہونا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں جانتا، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باغ سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں فکان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے جو مجھے ملے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ 2 جوتے کس چیز کی، کیسے اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، مبارک جوتے ہیں، آپ نے مجھے یہ جوتے دیے ہیں تاکہ ایک ثبوت اور پروف ہو، اور یہ بات ہر شخص فوراً قبول کر لے بغیر پس و پیش کے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی مجھے ملے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دل سے دیتا ہو، اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ہاتھ مار کر، دھکا مار کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چت گرا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاجہشت بکان، میں نے اپنا جو رونا ہے نا بڑی مشکل سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے ہی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، یہ اس طرح کیوں پریشان ہو؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، آپ نے مجھے بھیجا ہے اور سب سے پہلے عمر ملے ہیں مجھے رضی اللہ عنہ، میں نے انہیں آپ کا پیغام سنایا ہے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو کام آپ نے کیا ہے ابو ہریرہ کو دھکا دے کر میرا پیغام سن کر اس کو گرا دیے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ کا پیغام تو ظاہر ہے میں رد نہیں کر سکتا تھا، ایک وجہ تھی کہ واقعی آپ نے بھیجا ہے یہ کہہ کر آپ نے فرمایا جی میں نے بھیجا ہے، تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فلا تفعل، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح ہو سکتا ہے کہ اس قول کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو، ابھی وہ اسی پر اعتماد کر لیں کہ چاہے گویا ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت کی بشارت مل گئی ہے تو بس خیر ہے، تو فخلہم یعملون، اللہ کے رسول انہیں عمل کرنے دیجیے، ابھی عمل کرنے دیجیے، ابھی اس طرح کی بشارت آپ نہ سنائیے، فلا تفعل، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، سیدنا عمر کو بھی فرمایا چلو ان لوگوں کو چھوڑ دو، عمل کرتے رہنے دو، یہ حدیث انہیں نہ سناؤ۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ بھی ہے اس پر کہ واقعی اگر ذہنی سطح لوگوں کی کم ہو تو زیادہ لوگوں کی بھی کم ہو تو ان زیادہ سے بھی حدیث کو چھپا لینا چاہیے وقتی طور پر، تا وقت ہے کہ ان کی ذہنی سطح، ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ تھوڑا اوپر ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تو یہ تھا ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور تیسری حدیث جو امام صاحب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، میں نے عرض کیا تھا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ علم کو کوئی شخص خاص کر لے، کچھ لوگوں کو بتائے کچھ لوگوں کو نہ بتائے، اس وجہ سے کہ اسے ڈر ہو وہ سمجھ نہیں سکیں گے، جن کو نہیں بتا رہا اس لیے نہیں بتا رہا کہ ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، جو قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے وہ ابھی میں نہیں ذکر کر رہا، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا میں مؤخر کروں گا تاکہ بات کو ایک ترتیب سے سمجھایا جا سکے۔ تو یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی 128 نمبر حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ علم بعض لوگوں کو دینا اور بعض لوگوں سے اسے روک لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، یہ امام صاحب نے باب قائم کی اور حدیث ذکر کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، تو انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر، حکم فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوبارہ بلایا معاذ، انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر، حکم فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا، گویا مخاطب کو بار بار بلایا، ایک ہی وقت میں اس کو بتائے بغیر کہ بات کیا ہے، توجہ اس کی کامل آپ کی طرف ہو جائے۔ تو جب مکمل کامل توجہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو بھی توحید و رسالت کی گواہی اپنے دل کی گہرائی سے دے دے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیں گے۔ قال یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس فیستبشروا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو جا کر نہ بتا دوں یہ ساری باتیں، یہ خوشخبری لوگ بھی خوش ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، نہ معاذ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سیدنا معاذ کو سنائی اور عام لوگوں کو سنانے سے آپ نے روک دیا، نہیں، کیوں؟ ان کی مسلمان نئے نئے ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح اس حد تک نہیں ہے جس حد تک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو سن رہے تھے، یا دیگر کبار صحابہ جن کے سامنے آپ نے بیان کی ہوگی۔ تو فرمایا عام لوگوں کو یہ حدیث نہیں سنانی، وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے روک دیا۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، موت کے وقت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا،
یعنی ساری زندگی پھر اس حدیث کو بیان ہی نہیں کیا، حالانکہ اس دوران تو اچھے اچھے لوگ بھی ان کے سامنے آئے ہوں گے جن کی ذہنی سطح بہت بلند ہے، وہ صحابہ بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو انہوں نے ساری زندگی وہ حدیث بیان نہیں کی۔ موت کے وقت انہوں نے بیان کی، ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہی نہ ہو جاؤں، بیان کر کے جاؤں۔ تو اس کے بعد چوتھی حدیث جو صحیح بخاری کی 129 نمبر حدیث ہے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی امام صاحب نے ذکر کی ہے، اور وہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الا ابشر الناس، اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، اس میں یہ الفاظ ذرا واضح ہیں، مجھے ڈر ہے معاذ کہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اسی پر اعتماد کر کے عمل کرنے سے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کی مینٹلی جو ان کا مینٹل لیول ہے نا وہ ابھی اس حد تک زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کریٹیکل احادیث تھیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، اور یقیناً بعض لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی ان سب احادیث میں تو یہ بات مشترک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہیں کہیں کی یہ احادیث، یا خود روک دیا، لہٰذا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، باقی حدیثوں کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی حدیثیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکی، تو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے تو آپ نے نہیں روکا، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ گویا یہ جو 4 حدیثیں آپ نے ذکر کی ہیں صرف یہی روکی گئیں اور صرف انہی سے رکنا تھا، باقی کسی سے نہیں رکنا تھا۔ تو ان کے لیے ایک جو زبردست قسم کی دلیل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام صاحب نے ان دونوں حدیثوں سے پہلے ذکر کیا تھا، اور علماء اس بات کو جانتے ہیں، اور طلباء بھی جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں یا جنہوں نے فتح الباری کا مطالعہ کیا ہے، یا جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث بھی ذکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے سلف میں سے کسی کا قول ذکر کرتے ہیں جو تبویب انہوں نے کی ہوتی ہے، اور یہ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو باب امام قائم کرتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جو سرخی امام لگاتا ہے نا حدیث پر وہ اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ علم کو بعض لوگوں کو بیان کر کے بعض لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، اگر خطرہ ہو کہ ان کا مینٹلی لیول جو ہے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، اس بات سے کوئی غلط نتیجہ بھی یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی کریٹیکل قول ہے، یعنی جسے نص قطعی اس مسئلے میں کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کو سننے کے بعد ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، تابعین سے انہوں نے خطاب کیا، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جن کے بارے میں انہیں معرفت ہے، جن کے بارے میں انہیں معرفت ہے، یعنی جس حدیث کے بارے میں پہلے سے ان کا ذہن تیار ہو چکا ہے، یعنی پہلے تمہیداً ان کو اصول اور قواعد بتائے جا چکے ہیں، تو وہ حدیثیں ان سے بیان کریں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے؟ اگر ایسی حدیث آپ کسی شخص کا ذہن آپ نے تیار نہیں کیا ہوا، اس کا ذہن ابھی اسلام کی حقانیت کے حوالے سے اتنا پختہ نہیں ہے، اس کو آپ ایسی جو عجیب و غریب حدیث بیان کر دیں گے جس کو ماننے کے حوالے اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کر اس میں گمراہی میں جانے کا خدشہ ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو تم پسند کرتے ہو؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو پسند نہیں کرتا۔ ہم تو دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ مانیں اور انہیں اپنائیں اور ان کے مطابق اعتقاد رکھیں اور ان پر عمل رکھیں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دے گا،
اس بات کی وجہ سے تو وہ بات بیان نہیں کرنی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ انہوں نے مطلق کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں حدیثیں 4 ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں، صرف وہ آپ نے لوگوں کو بیان نہیں کرنی، بلکہ فرمایا حدث الناس بما یعرفون، صرف وہ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے انہیں معرفت ہے۔ اگر کوئی شخص مشاجرات صحابہ کے حوالے سے سلف کے عقیدے کو سمجھ چکا ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے، اگر وہ سمجھ چکا ہے تو آپ مشاجرات صحابہ اس کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں، محدثین بھی بیان کرتے رہے۔ یہ جو انجینئر صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی امام مسلم نے بھی تو بیان کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی تو مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ ہے انجینئر صاحب، یہ بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی ہے۔ ان لوگوں کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں، جنہیں اس حوالے سے معرفت ہے، اور جنہیں اس حوالے سے معرفت نہیں ہے وہ کسی ایک کی طرفداری میں دوسرے سے دشمنی رکھ کر گمراہ ہو جائے گا، اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ اور ایسے کتنے لوگ ریکارڈ پر ہیں اور ہمارے ساتھیوں نے مشاہدے کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لمبی لمبی ان کی داڑھیاں تھیں، مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت یا اسحاق جھالوی کے لیکچر سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا گندا ذہن ان کا بنا کہ دشمن عثمان بن گئے، داڑھیاں انہوں نے کٹوا دی، منڈا دی، اور وہ بے دین ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم سے ہی بھٹک گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مشاجرات صحابہ کو اوپنلی انہوں نے ایسے لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کی جو اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اب یہ جو ایسا فرمان ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس حوالے سے یعنی اس طرح کا بڑا اہم قول تھا، تو اس کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھینکنے والا نہیں ہے، یعنی بہت بڑا دعویٰ اگر کوئی صحابی کرے نا تو وہ پھینکنے والا نہیں ہوتا، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کوئی صحابی اپنی طرف سے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا دعویٰ اگر کوئی صحابی کرتا ہے تو یقیناً اس نے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرفوع حکمی۔ ایسی بات جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ ضروری یقیناً اس کے حوالے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم سنی ہوگی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کہہ رہے ہیں۔ حدیثیں لوگوں کو سنانا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بن جاتا ہے بسا اوقات۔ یہ بہت بڑا قول ہے، اور یقیناً یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سے یہ بات سمجھی۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر یہ قول تھوڑی دیر کے لیے انجینئر صاحب کے جو فینز ہیں ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا غور کریں، اگر یہ قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہ ہوتا بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قول فرمایا ہوتا، تو تصور کریں کہ پھر انجینئر صاحب کس طرح کی، یا امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو انجینئر صاحب کتنا پروپیگنڈا کرتے۔ دیکھو جی حدیث کو چھپانے کا حکم دے دیا جی، اور کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے حدیثیں سنانے سے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح حملے کرتے ہیں، اور بعض ایسی بے بنیاد باتیں ان کے ذمہ لگا رہے تھے جو انہیں فرمائی بھی نہیں، اور جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے وہ کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے تو اس پر کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ تو بریلوی دیوبندیوں سے گئے گزرے ہیں، یہ ایسے سلف ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر یہ قول ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہوتا یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہوتا تو پھر تصور کریں انجینئر صاحب کیسے کیسے اس پر وہ پھر جو ہے نا والعیاذ باللہ نعوذ باللہ اور پتہ نہیں کیا کیا پھپتیاں اس پر کستے اور لوگوں کو متنفر کرتے کہ دیکھو جی یہ لوگ حدیثوں کو کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے۔ ایسے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ لیکن یہ قول چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور انہیں ایک نام نہاد دعویٰ بھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، اس لیے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک دعوت فکر ہے کہ ان لوگوں کا دیکھیں یہ دو رخی کی ایک مثال بھی ہے۔
کہ اگر ایسا قول سیدنا معاویہ سے آتا تو ان پر تان بن جاتا ہے ان کے نزدیک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے تو انشاءاللہ اس پر تان نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ 5ویں حدیث میں نے ذکر کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 6ٹھی حدیث یہ 7323 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ کچھ بیان کرنا چاہتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جو حج کیا ہے اس موقع پر ایک شخص نے آ کر ان سے کوئی بات کی کہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی لوگوں کو خطبہ دینے لگا ہوں۔ اور یہ جو روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لوگوں سے کھلے عام خطاب کرنے لگے۔ وہ خطاب دوسری جگہ موجود ہے، احادیث صحیح بخاری میں یہ حدیث امام صاحب نے 4 جگہ تقریباً ذکر کی ہے، تو اس میں انہوں نے ایک لمبی حدیث بھی ذکر کی ہے جہاں وہ ساری باتیں، اس میں رجم کا بھی ذکر ہے، جب انہوں نے وہ خطبہ دیا نا بعد میں اس میں رجم کا بھی ذکر ہے اور کچھ اور احادیث کا بھی ذکر ہے، اور ایک معاملے کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے سنا لوگوں سے اور اس کی انہوں نے تردید کرنا چاہی۔ تو بہرحال یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اقومن العشیۃ، آج ہی ابھی سپہر کے وقت میں ضرور کھڑا ہو کر خطاب کروں گا لوگوں سے، اسی حج کے موقع پر سب لوگوں کے سامنے میں خطاب کروں گا، فلاں لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں انہیں ایسا نہیں کرنا دوں گا، میں اس حوالے سے خطاب کروں گا، ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد کوئی خرابی وہ مبتلا ہو جائیں اس میں۔ تو قلت لا تفعل، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا نہ کریں، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ لا تفعل، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے، لوگ جو ہے نا اس کا غلط مطلب لے لیں گے، ایسا نہ کیجئے، اس کی اطلاع لوگوں کو نہ بھیجیے۔ تو اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ ایسا نہ کیجئے، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاءَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَأَخَافُ أَلَّا يُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا۔ یہ جو حج کا موقع ہے اس میں لوگ ادھر ادھر کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل دین کے حوالے سے کورے ہوتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو فَأَخَافُ أَلَّا يُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا جو خطاب ہوگا جس میں انہوں نے ظاہر ہے قرآن و سنت کی باتیں ہی پیش کرنی تھی، انہوں نے کون سی کوئی من گھڑت قصے کہانیاں سنانی تھی، قرآن و سنت کی جو باتیں آپ ان کے سامنے رکھیں گے وہ ان کو ان کے اصل مفہوم پر نہیں سمجھیں گے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی غلط مطلب ان کا لیں گے۔ فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ، ہر مطلب بات لینے والا کو بات لے کر آگے کوئی بیان کر دے گا، اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھ پائے گا، اس بات کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ پائے گا، اور اس حوالے سے اس کا ذہن تیار نہیں ہوگا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْحِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ، آپ اتنی دیر انتظار کریں جب تک آپ مدینہ نہیں چلے جاتے، جو مدینہ دار الحجرہ بھی ہے، دار السنہ بھی ہے۔ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، آپ اکیلے پھر ملنا ہے آپ نے مہاجرین اور انصار سے، مہاجرین اور انصار جو سمجھدار صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ آپ نے اکیلے میٹنگ کرنی ہے۔ فَيَحْفَظُ مَقَالَتَكَ وَيُنزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، وہ ایک تو آپ کی بات کو یاد بھی رکھیں گے اور دوسرا اس کو صحیح معاملے میں فٹ بھی کریں گے، اس کو غلط جو ہے نا وہ اس کو فٹ نہیں کریں گے یا اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے۔ تو فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، انہوں نے فرمایا لا اقومن بہ فی اول مقام اقومہ بالمدینہ، میں مدینہ جاتے ہی پہلی مجلس میں ہی یہ خطاب کروں گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں جب آئے
تو فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار جو جہاں دیدہ صحابہ کرام تھے ان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان فیما انزل علیہ انزل آیت الرجم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا اور آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی اس میں رجم والی آیت بھی تھی۔ یہاں یہ حدیث مختصر ہے، دوسرے مقامات پر صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث مفصل بھی موجود ہے، کچھ اور باتیں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت رجم کے بارے میں بتانا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کچھ اور معاملات کے بارے میں بتانا تھا جس کا یعنی وہ احادیث میں تفصیلی ذکر موجود ہے جو قرآن و سنت سے ہی مستنبط ہے، تو ان کو بتانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے ادھر ادھر کے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ذہنی سطح ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کی بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے، آپ خاموش رہیں۔ جا کر یہ بات آپ نے انصار اور مہاجرین کے جو چیدہ افراد ان کے سامنے کرنی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی معلوم ہوا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا بھی، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا بھی نہیں بھی یہ عبد الرحمن بن عوف غلط کہہ رہے ہیں، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ہو کہ نہیں آپ بیان کریں، یہیں کھل کر ہر جگہ قرآن حدیث بیان کرنا چاہیے، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو یہ کتنی واضح احادیث ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کر کوئی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ قرآن حدیث کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگوں کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے، وہ بات وہاں برملا بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اثر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ اثر پیش کیا ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ ان کا قول ہے کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، آپ کسی قوم کو کوئی حدیث بیان کریں جو ان کی عقلوں سے اوپر ہو، یعنی ان کی عقلیں اس کو سمجھنے سے اگر قاصر ہیں اس معاملے میں فیصلہ کرنے سے، تو بعض لوگوں کے لیے وہ حدیث فتنہ بن سکتی ہے، حدیث ہے لیکن فتنہ بن سکتی ہے۔ تو اس کی سند ضعیف ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس کی سند ضعیف، اگرچہ یہ مسئلہ پیچھے یعنی 6 احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب یہی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی معنی کا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک تو ابن شہاب زہری ہیں، وہ مدلس ہیں اور یہاں وہ عن سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ جو راوی ہیں، ان کا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے، یا بعض علماء اس میں اختلاف کریں گے کہ ابن شہاب زہری کو مدلس نہیں مانیں گے، کم از کم عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ جو ہیں ان کا سماع جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تو ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے تو وہ بھی اس کو ضعیف ہی مانیں گے دیگر جو علماء ہیں۔ تو یہ روایت امام صاحب نے مقدمے میں پیش کی ہے۔ اب جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ اگر ان کو شوق ہے کہ اس حوالے سے وہ آگے جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ علماء سے پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ضعیف روایات اپنی سند سے ذکر کرنے والے محدثین کو جاہل کہا، یعنی جو محدثین اپنی سند سے حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور اس کا ذوق واضح نہیں کرتے، حالانکہ ان کا وہ استدلال بھی نہیں ہوتا، کوئی استنباط بھی نہیں ہوتا، ان کا استنباط یا استدلال صحیح احادیث سے ہوتا ہے، یا انہوں نے ویسے ہی احادیث جمع کرنا ہوتی ہیں تو انہوں نے سند کے ذکر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے علماء کو، ایسے محدثین کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے۔ اندازہ کریں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی مقدمے میں یہ روایت ذکر کر رہے ہیں اور یہ ضعیف ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے، یہ سند منقطع ہے، اور منقطع روایت انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ ضعیف روایت امام صاحب نے بغیر وجہ ذوق بتائے اپنے مقدمے میں ذکر کیا، وہی مقدمہ جس کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں نا، میں نے پڑھایا ہوا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے،
پتہ نہیں کیسا پڑھایا ہے، اسی مقدمے میں یہ روایت موجود ہے اور اسی فتوے کو وہ امام مسلم پر بھی فٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر سند کے ساتھ بغیر وجہ ذوف ذکر کیے روایت کو ذکر کرنا، ضعیف روایت کو اگر یہ جاہل ڈکلیئر کرنا ہے تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے فتوے میں آ گئے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے انجینئر صاحب، آپ محدثین کرام پر الزامات اور تہمتیں لگانے سے آپ باز رہیں، آپ کے لیے یہ فتنے کا سبب بن جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت بڑا، یہ چھوٹا سا مسئلہ آپ نے اسے سمجھا ہوا ہے کہ بس محدثین کے بارے میں جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی آپ کہتے چلے جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھلا اپنے اساتذہ کو، امام بخاری کو، انہوں نے بھی بغیر وجہ ذوف ذکر کیا، الادب المفرد میں روایتیں ذکر کی، اور وہ روایت ذکر کی جسے آپ جعلی کہتے ہیں اور دین میں فتنے کا سبب ذکر کہتے ہیں، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر وجہ ذوف ذکر کی ہے، اس کو بیان کیا ہے نا۔ مسند احمد میں کتنی احادیث ہیں اور امام ابن ابی شیبہ کی کتنی احادیث ہیں جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کی ہیں، حالانکہ صحیح مسلم میں وہ استاد ہیں امام مسلم کے، تو کیا اپنے اساتذہ کو جن سے انہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں اور صحیح مسلم میں سینکڑوں حدیثیں پیش کی ہیں، کیا انہیں وہ جاہل ڈکلیئر کر رہے ہوں گے؟ اس لیے یہ صحیح مسلم میں مقدمے میں یہ حدیث ہے۔ تو آپ کو یہ بات ذکر کر دوں کہ ایک تو یہ صحیح مسلم کے موضوع سے خارج ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع متصل احادیث کو صحیح کہا ہے، جو اقوال ہیں صحابہ کرام کے انہوں نے صحیح نہیں کہا، تو اس قول کو بھی انہوں نے صحیح نہیں کہا، یعنی صحیح کا جو ٹیگ صحیح مسلم پر ہے وہ اس قول پر نہیں ہے، کیونکہ یہ قول صحیح مسلم کے موضوع سے خارج ہے۔ صحیح مسلم کا موضوع اور صحیح بخاری کا موضوع مرفوع متصل احادیث ہیں، تو امام مسلم نے نہ اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، نہ اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے، اور اپنی سند سے اسے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اپنی سند سے جو بغیر ذوف بیان کیے محدثین ذکر کرتے ہیں وہ امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں، یہ ان کا اپنا بہت بڑا یعنی ایک دماغی مسئلہ ہے، یا اسے کہہ لیں علمی کم علمی ہے یا نادانی ہے، اس کو بیوقوفی بھی کہہ سکتے ہیں، محدثین کے بارے میں بات ہے نا۔ تو بہرحال یہ جو صحیح احادیث ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رضامندی بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس کا مطلب جس کی ذہنی سطح پست ہو نا، اس کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے جس سے مطلب اس کے فتنے میں جانے کا خدشہ ہو۔ جن لوگوں کو نماز نہیں صحیح پڑھنی آتی، ان کو صحیح اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی آتی، وہ مشتنڈے جو لوگ ہیں ان کے سامنے آپ جناب بیان کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا اور معاویہ نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور ان کو پھر اس طرح بیان کریں استغفر اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا اور نعوذ باللہ مغیرہ بن شعبہ نے وہ کر دیا، تو ظاہر ہے وہ کیا اثر لیں گے؟ وہ تو گمراہ ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ تو صحابی تھے کوئی۔ ان کے سامنے کہنا کہ سیدنا عثمان نے خلافت کو برباد کر دیا، جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اب جو سنے گا اور وہ اس کو صحیح سمجھ لے گا تو ظاہر ہے وہ تو گیا دین سے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دشمن بن جائے گا۔ اور پھر مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کون؟ علماء نہیں، ایسا شخص ڈسکس کر رہا ہے جو خود قرآن و سنت کا جو فیصلہ ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، اور سلف کا جو فہم ہے اور اجماعی فہم ہے، امت کا اجماع ہے جس بات پر، اس سے وہ خود جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ سلف کا فہم کیا ہے، امت کا اجماع کیا ہے، سکوت سے کیا مراد ہے، سکوت کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، پھر وہ تان و تشنیع کر رہا ہے اہل سنت پر اہل حدیث پر۔ اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات ذکر کروں گا کہ انجینئر صاحب نے بہت زیادہ بد زبانی کی ہے۔ اکثر ان کی باتیں تو ہم یہاں یعنی بول کر ذکر کر دیتے ہیں اور لنک ان کی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ جو ہم نے حدیثوں سے ثابت کر دی ہے نا، صحابہ کرام سے ثابت کر دی ہے کہ کسی حدیث کو سنانے سے یا احادیث سنانے سے باز بھی رہا جا سکتا ہے، کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ حدیث فلاں کو نہ سناؤ، یا یہ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے بارے میں ایسے لفظ گندے انہوں نے بولے ہیں کہ ہماری زبان ان کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ نہیں، ہم تو لرز کے رہ جاتے ہیں محدثین کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں، اور یہ جو مشاجرات صحابہ پر سکوت کا مسئلہ ہے،
صحابہ کرام سے بھی ہے، تابعین سے، تبع تابعین اور ائمہ دین سب سے ثابت ہے کہ وہ یعنی سکوت کرتے تھے۔ ایک تو دخل اندازی سے، دوسرا احادیث کو ذکر کرنا بعض اوقات کسی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور وہ ہم 6 حدیثیں بھی سنا چکے ہیں صحیح الاسناد جو ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا مثبت کام کر رہے ہیں، وہ جو کتنا اچھے انداز سے کرتے ہیں، آپ جناب بڑے سخت لفظ بولتے ہیں ان کے بارے میں، وہ تو جناب بڑی نرمی کرتے ہیں۔ تو ان کی نرمی جو محدثین کے بارے میں ہے اور سلف ائمہ سلف کے بارے میں ہے اور سلف صالحین کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کتنی ان کے اندر نرمی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر صرف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط کیا اور امت کو نہیں بتانی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کتمان حق کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے، جو کہتا ہے کہ حضور کی بیان کردہ بات کو آگے بیان نہیں کرنا۔ وہ حدیثیں تو جو کہے گا بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے اس کو۔ چلیں، آپ نے یہ بات اب کی ہے نا، بڑی آپ نے سخت بات کی ہے۔ یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی، اور ہمارے جیسے جاہل لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سکوت کرنا ہے یہ کن کن کا موقف ہے۔ صحابہ کا بھی ہے، محدثین امام ابو زرع، امام ابو حاتم اور امام بن حنبل، اور یعنی ہر دور کے محدثین کا رہا ہے۔ یہ جو ننگی گالی انہوں نے دی ہے یہ سب محدثین کو گئی ان کی طرف سے۔ یہ اپنا انجام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے، ورنہ بہت برا انجام ہے جو محدثین کے بارے میں ایسا زبان دراز ہو جائے، اس کے بارے میں پھر ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ہی دے۔ جو فتوے انہوں نے لگائے ہیں محدثین پر، اور جو ننگی گالی انہوں نے محدثین کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ خود ان کے بقول انہیں پر فٹ بھی ہو گئی ان کی زندگی میں ہی، یعنی خود کئی مقامات پر وہ اس کا خود ارتکاب کر چکے ہیں، حدیث سنانے کے حوالے سے منع کر چکے ہیں لوگوں کو کہ یہ حدیث آپ نے لوگوں کو نہیں سنانی۔ بھی اگر حدیث سنانے سے روکنا یا کسی حدیث کو بعض لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر علم چھپانا ہے اور اگر اس پر ننگی گالیاں دینا جائز ہو جاتا ہے، پھر تو وہ ساری گالیاں آپ کو بھی آ گئیں، آپ کی زبانی۔ ہم وہ کلپ دوبارہ چلا دیں گے جب ہم ان کا اپنا معاملہ پیش کریں گے۔ مرزا صاحب نے ایک لیکچر دیا تھا بڑے سینسٹیو موضوع پر، بڑے حساس موضوع پر، وہ خود کہتے ہیں بڑا حساس موضوع ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کو چاہیے کہ وہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس پر کاربند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میرا مشورہ ہے اہل حدیثوں کو، اور وہ خود کہتے ہیں میرا اپنا موقف بھی یہ ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس بارے میں صحیح ہے اور وہی موقف اپنانا چاہیے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا اس بارے میں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی 2 حدیثیں ہیں، اور ان سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں صحیح ہیں، ان حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن میرا موقف سکوت کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خاموش رہیں، ان حدیثوں کو نہ آپ بیان کریں، نہ ان حدیثوں سے نتیجہ نکالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، یعنی بات جائز ہے اور بات حق ہے۔ خود انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی پر باب قائم کیا ہے، اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے امام نسائی نے وہ مسئلہ ثابت کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی کی بات معتبر نہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات معتبر، ان کا موقف مضبوط ہے کہ اس بارے میں زبان بندی کریں، آپ خاموش رہ جائیں، ان حدیثوں کو بیان نہ کریں، نہ ان حدیثوں سے مسئلہ ثابت کریں۔ اب وہ مسئلہ تو ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پورا لیکچر اس پر بھرپور دیا جائے گا، اور دلائل سے مزین انجینئر صاحب نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو بہرحال شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ حدیثیں صحیح ہیں، حدیثوں سے مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بیان کرتے ہوئے الفاظ ایسے استعمال کر لے
کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں یا اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سکوت کرنا چاہیے بس بس۔ اچھا سر، یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں، بس اس میں ہم نے جواب آپ کو میں نے دے دیا، سکوت کرنا، باقی جو ہے بس ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی۔ حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں سکوت کرتے ہیں۔ اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو تھا کسی کے کفر کا، اور جس سے محدثین کرام نے کفر کا مسئلہ بھی نکالا، خود انجینئر صاحب مانتے ہیں، یعنی کسی کے کفر کا مسئلہ ہے، اور یہاں صحابہ کرام کے تو کفر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں اہل سنت کے ہاں۔ خود انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کافر نہیں تھے، ان کا ایمان جو ہے اجماعی اور اتفاقی ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی، اور انجینئر صاحب خود بھی، اور مودودی صاحب خود بھی، اور جالوی صاحب خود بھی، کبھی انہوں نے ایمان کا انکار نہیں کیا ان صحابہ کرام کے۔ تو جب یہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان ثابت شدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہم بیان بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موقع پر دوبارہ تفصیلاً بیان کریں گے، موجود ہیں، اس کے باوجود ان صحابہ کرام کے بارے میں ان احادیث سے وہ مسئلے ثابت کرنا جو سلف صالحین نے نہیں کیے ہیں، تو کیا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دو رخی اور ان کی دوغلی پالیسی خود ہی ظاہر، ان کی زبانی ظاہر کر دی۔ ایک طرف یہ سلف صالحین پر فتویٰ لگا رہے ہیں، ان کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ یا فلاں حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو چھپا لینا چاہیے بعض لوگوں کے سامنے سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جناب مطلب گالی دیتے ہیں، تو اب یہ گالی ان پر خود فٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ خود یعنی اس گالی کے مصداق ہو گئے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، حدیثوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان سے مسئلہ بھی ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیوں نہیں انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو کم از کم چھپانا نہیں تھا بعض لوگوں سے، کم از کم ان سے وہ مسئلے ہی ثابت نہ کرتے جو سلف صالحین نے ثابت نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر وقت صحابہ کرام کا قدردان رکھے، تمام صحابہ کرام سے محبت ہمارے دین اور ایمان کا جزو لازم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سلف صالحین کی محنت اور کوشش اور کاوش سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور جن کے فہم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں معتبر جانا ہے، اور پھر احادیث میں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر القرون ہیں، بہترین ہیں، ان کا فہم بھی بہتر، ان کا عمل بھی بہتر، ان کا ورع تقوی بھی بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فہم کے مطابق ہی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔